جب آریان نے وہ خط کھولا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ ایک پرانی یادوں کی چٹکی تھی جو اسے ایک گہرے اندھیرے میں دھکیلنے والی تھی۔ آریان ایک کامیاب ماہر نفسیات اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کامیاب تھا، لیکن اس کی ذاتی زندگی میں ایک بڑا سناٹا تھا۔ گھر میں اس کی بیوی سیا اسے ہر دن ایک نئی صبح کا سامنا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی تھی، لیکن آریان کے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماضی کے راز دوبارہ سامنے نہ آئیں۔ آریان نے اپنے ساتھی ماہر نفسیات نکتا کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ نکتا تھی تو چھوٹی، لیکن اس کی دانائی اور حوصلہ نے آریان کو متاثر کیا۔ ایک دن اسپتال میں ایک پرانے دوست وائیوک کا کیس آیا۔ وائیوک کو ذہنی تناؤ کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا۔ آریان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وائیوک کے اس حالت میں آنے کے پیچھے ایک خوفناک سچائی چھپی ہوگی۔ کیا تم مجھے سچائی بتا سکتے ہو؟ آریان نے وائیوک کو سامنے بیٹھا کر پوچھا۔ وائیوک کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی۔ آریان، تم نہیں سمجھ سکتے، اس بار میں خود سے لڑ رہا ہوں۔ خوفناک سچائیاں آہستہ آہستہ سامنے آنے لگیں اور آریان کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ ایک رات جب آریان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے لائٹ بند کر کے اپنی پرانی تصویروں کو دیکھا۔ اچانک اسے وائیوک کا فون آیا۔ آریان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وائیوک کی آواز میں ایک نئی تالیف تھی جو آریان کے دل کی دھڑکن کو تیز کر گئی۔ اب یہ دن آریان وائیوک سے ملنے اسپتال پہنچا۔ وائیوک کی آنکھوں میں ڈر اور درد کا ملاب تھا۔ وائیوک نے کہا، میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا، میرے ساتھ جو ہوا وہ برا تھا۔ آریان نے توجہ سے سنا۔ وائیوک کے دل میں ایک خوفناک بھوت تھا، ایک گہرا راز جسے وہ اپنے دل میں دبائے ہوئے تھا۔ کیا یہ وہی راز تھا جس نے وائیوک کو یہاں لایا؟ کیا تم مجھے پوری کہانی بتا سکتے ہو؟ آریان نے زور دیا۔ اس سے پہلے کہ وائیوک کچھ کی پاتا، اچانک اسپتال میں ایک بھاری ہلچل مچ گئی۔ وائیوک نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ آرین کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وائیوک نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس پل نے آریان کا دل توڑ دیا۔ وائیوک کا سب سے برا وقت اب آ گیا تھا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب وائیوک نے کہا، میں نے تم سے جھوٹ بولا، یہ سب میرے ماضی کا ہے، میں کبھی واپس نہیں لوٹ پاؤں گا۔ آریان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وائیوک کی جنگ صرف اس کے غیر محفوظ ذہن سے نہیں تھی، بلکہ اس کی پوری زندگی سے تھی۔ ایکٹ 2۔ کسی طرح آریان نے اپنی ہمت جمع کی۔ وائیوک، یاد کرو، تم ہمیشہ میرے بہترین دوست رہے ہو۔ ہم نے ایک ساتھ بہت کچھ کر لیا ہے، ہمیں یہ لڑائی ایک ساتھ لڑنی ہوگی۔ اچانک وائیوک کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک آئی۔ کیا تم واقعی ایسا سوچتے ہو؟ ہاں، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، آریان نے کہا، لیکن وائیوک کی آنکھوں میں اب بھی ڈر تھا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جو سب کچھ بدل گیا۔ وائیوک نے ایک گہرائی سے سانس لیا اور کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ بتایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ برا کیا ہے، لیکن میں نے تمہیں پورا سچ نہیں بتایا۔ کیا؟ آریان نے پوچھا۔ وائیوک نے اپنے ماضی کو بیان کرنا شروع کیا اور تمام راز آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ جب وہ بولتا گیا، آریان نے وائیوک کے اندر پھیلے درد کی کہانی کو محسوس کیا۔ وہ لمحہ آریان کے لیے ایک جذباتی لمحہ بن گیا۔ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک لڑائی لڑوں گا، لیکن میں تمہارا ماضی نہیں بدل سکتا، لیکن کیا تم اپنے مستقبل کو بدل سکتے ہو؟ آریان نے وائیوک سے کہا۔ اس بار وائیوک نے اپنے آنسوؤں کو سکھایا اور آریان کی بات سن لی۔ ایک نیا خود اعتمادی اس کے ساتھ تھا۔ میں کوشش کروں گا، وائیوک نے ہلکے سے کہا۔ اچانک اسپتال کی لائٹس واپس آنے لگیں اور سب کچھ دوبارہ معمول پر آنے لگا۔ اس دن آریان نے سیکھا کہ سچے دوست ہی سب سے سخت حالات میں ساتھ دیتے ہیں۔ جب وائیوک نے آریان کو گلے لگایا تو آریان نے محسوس کیا کہ ان کی دوستی ہی سب سے بڑی فتح ہے۔ زندگی کو ایک بار پھر سے جینے کا ایک نیا موقع ملا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟